حمد و صلات کے بعد تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، لائق صد احترام تمام حاضرین و سامعین، بالخصوص حبیب الرحمن صاحب، اللہ ان کے عمر میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ حضرات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، اور سیرت کے اندر ہم نے مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ آپ کی ذات مبارکہ وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھانے کا موقع ملا، اور اسی لیے صحابہ کرام نے اپنے دین کا اور دنیا کا امام ابو بکر صدیق کو ہی مانا ہے۔ بہت ساری آیت کریمہ آپ کی عظمت و شان کے اندر موجود ہیں، انہی میں سے ایک آیت کریمہ سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اور اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ فرمایا ہوا ہے۔ کن کے ساتھ وعدہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں۔ اللہ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے، عہد ہے۔ وہ عہد کیا ہے؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ انہیں زمین پر خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور خلافت کس طرح کی ہوگی؟ فرمایا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسی خلافت اللہ نے ان سے پہلوں کو عطا فرمائی تھی۔ یہ آیت کریمہ جو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ پھر سمجھ لیجئے یہ آیت کریمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یا آپ کی خلافت پر بین دلیل موجود ہے۔ کس طرح؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے جو لوگ ایمان لائے، اور میں بتا چکا ہوں کہ ابو بکر صدیق ایمان لانے میں سب میں اول ہیں، سب میں اول ہیں، اور ہجرت کرنے میں سب سے افضل ہیں، اور راہ خدا میں اپنا سارا مال لٹا دینے میں بھی سب میں اول ہیں۔ پھر نیک اعمال کیے، ایمان کے بعد نیک اعمال۔ اب سب سے زیادہ نیک اعمال جو ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے کہ ہجرت بھی حضور کے ساتھ، نماز حضور کے ساتھ، سفر میں، تنہائی میں، ہر محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے ایمان کا وزن کیا جائے، اب ایمان کا وزن ہو رہا ہے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ایمان کا جو وزن ہے
ایمان کا جو وزن ہے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب ایک مثال دے کے آپ کو اس بات کا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو، جو قرآن کے بہت بڑے قاری ہیں، حضور نے کچھ پھل توڑنے کے لیے ان کو ایک درخت پہ چڑھایا کہ کچھ چیز توڑ کے دو مجھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں تھی پتلی پتلی پنڈلیاں، تو وہ نظر آئیں اور صحابہ کرام جو ساتھ تھے نا وہ دیکھ کے ہنسے ان پنڈلیوں کو کہ ان کی پنڈلی تو دیکھو کیسی بدلی بدلی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی تشریف فرماتے۔ جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ساتھ والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہیں، یہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگوں سن لو کہ احد پہاڑ کا وزن ایک طرف ہے اور عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیوں کا وزن ایک طرف ہے۔ اب حضور کو بھی معلوم تھا اور پہاڑ کا وزن کتنا ہوتا ہے، یہ سمجھیے۔ اور اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے ایک بات اور سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا صحابی ہو اور جو میرا صحابی نہ ہو، مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، وہ احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے، اور جو میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو اس احد پہاڑ سے زیادہ اجر و ثواب مل جائے گا۔ اب ان تینوں روایت سے سمجھ لیجئے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، ایک مٹھی جو کے برابر، اس سے بھی افضل۔ تو جس نے سارا گھر ہی خرچ کر دیا ہو تو پھر اس کے اجر و ثواب کی باری کیا ہوگی؟ تو اب فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ تمام کا اگر لوگوں کا ایمان کا وزن کیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا جو ہے وزن بڑھ جائے گا۔ تو اس طرح اشارہ ہو رہا ہے کہ نیک اعمال میں بھی ابو بکر صدیق سب سے ہی آگے تھے اور کوئی ان سے آگے نکل ہی نہ سکا۔ فرمایا سَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت ملی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملی۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجیے اس مقام پر، وہ یہ ہے کہ اس خلافت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پسند فرمایا، اشارتاً اور حکماً۔ کس طرح؟ ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں ابو بکر ہوں وہاں کسی اور کو امامت کا حق حاصل ہی نہیں ہے۔ جس قوم میں ابو بکر صدیق ہوں تو ان کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا تھا کہ لوگوں سے کہو کہ ابو بکر نماز پڑھائے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل ہو گئے نا، آپ تشریف نہ لائے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے کہو، اے عائشہ، لوگوں سے کہو کہ وہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد تو رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، آپ کسی اور کو حکم دے دیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ آپ نے پھر یہ ارشاد فرما دیا۔ جب 3 بار ارشاد فرمایا نا تو اب دیکھ لیجئے نبی کا جو کہنا ہے وہ اللہ کا کہنا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی زبانوں سے اپنے نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں حکم دے دیتا ہے۔ اب حضور کا بار بار یہ کہنا کہ ابو بکر نماز پڑھائے، ابو بکر نماز پڑھائے، تو اشارہ اس طرف ہو رہا ہے عائشہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ رب فرما رہا ہے۔ ارے زور سے کہہ دیجئے نا، عمر نماز پڑھائے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے یہاں تشریف لے گئے، اور آنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی تاخیر، تو کچھ انتظار کیا لوگوں نے، لیکن وقت چونکہ نبی پاک علیہ السلام تشریف نہ لائے تو حضرت بلال کہنے لگے کہ ابو بکر نماز کا وقت ہو گیا ہے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز عطا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نماز ہو چکی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ نماز کس نے پڑھائی، کس نے نماز پڑھائی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ نماز جو ہے وہ ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے۔ تو آپ علیہ السلام خوش ہوئے، اور جانتے کیا فرمایا؟ فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، کیونکہ جس قوم میں ابو بکر ہوں اس میں ابو بکر کے سوا کوئی امام بننا جائز نہیں ہے۔ جس قوم میں ابو بکر صدیق اس میں کسی اور کا امام بننا جائز نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہے کس کی؟ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آگے چلیے، ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اب دیکھیے ترتیب میں آپ کو بتاتا ہوں، بعض نے اس ترتیب کا انکار کیا، لیکن یہ ترتیب جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ درود پاک پڑھیں محبت کے ساتھ تمہیں وہ ترتیب دیکھیے۔ تو سب سے پہلے خلیفہ کون بنے؟ بولیے زور سے۔ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر عثمان غنی، چوتھے نمبر پر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض لوگوں نے کہا نا کہ خلافت کا تو حق تھا حضرت علی کا، اور ابو بکر صدیق بن گئے، یعنی کہ ان کا غصب مار لیا اور آپ بالجبر بن گئے۔ اس قسم کی باتیں لوگ اکثر کرتے ہیں، تو لہذا ان کے اس شر انگیز خیالات کا شکار نہ ہو جانا۔ اب دیکھیے خلافت کی ترتیب۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے ساتھ والے ہیں۔ اب حضور کے ساتھی کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد فرمایا اشداء علی الکفار، کفار پہ بڑے بھاری ہیں، اور کفار پہ بھاری کون تھے؟ فاروق اعظم۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، بڑے نرم دل ہیں، بڑے کرم فرما ہیں، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نرم دل تھے۔ اس کے بعد فرمایا
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا، تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل مانگتے ہوئے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں یہ جو آیت کا حصہ ہے اس سے مراد حضرت علی مرتضیٰ ہے۔ اب قرآن کی ترتیب دیکھ لیے، پہلے نمبر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اور جو ان کے ساتھی ہوئے ابو بکر صدیق ساتھی ہوئے، کفار پہ بڑے بھاری ہیں فاروق اعظم، آپس میں مہربان ہے عثمان غنی، کثرت سے رکوع سجدہ کرنے والے کون ہیں؟ علی مرتضیٰ ہیں۔ یہ ترتیب قرآن میں موجود ہے، اور بالکل ایسی کی ایسی ترتیب احادیث رسول کے اندر ہی موجود ہے۔ ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیے ہم اہل سنت و جماعت ایک نعرہ ضرور لگاتے ہیں، ہمارے یہاں تو خیر نعروں کا ماحول نہیں ہے مسجد میں، ورنہ لوگ شوق محبت کے ساتھ نعرہ بھی لگاتے ہیں، لیکن آپ لوگ ذرا ٹھنڈے رہتے ہیں تو کبھی کبھار نعرہ بھی لگا دینا چاہیے، یہ آپ کے ذوق کی علامت ہوگی۔ دیکھیے ہم لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، ارے ذرا زور سے بول دیجیے تاکہ گرمی کم اور سردی کم ہو اور گرمی زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو ایک نعرہ اور لگاتے ہیں نعرہ غوثیہ، ایک نعرہ اور لگاتے ہیں جو اب بتانا ہے وہ ہے نعرہ تحقیق۔ دیکھو خالد بھائی نے جواب دیا، کیا کہا؟ نعرہ تحقیق، حق چاریات۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب اس کی دلیل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے۔ ارے کہیے نا ضرور سے سبحان اللہ۔ اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے، انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، میرے لیے ہجرت کی رات میں سواری کا انتظام کیا، اور اپنا مال میرے اوپر بہت زیادہ خرچ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں 3 باتیں کہی ہیں حضور نے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ عمر پر رحم فرمائے کہ وہ حق بولتے ہیں اگرچہ سخت بولتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ عثمان پہ رحم فرمائے، فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فرمائے اللہ علی پہ رحم فرمائے، جدھر جدھر علی ہوتے ہیں حق بھی وہی ہوتا ہے۔ دیکھیے چاروں کی ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ حق چار ریا کر ثبوت۔ تو حضرات محترم، جمہور اہل سنت کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے خلیفہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہی ہے۔ اب جو ہمارے بعض احباب نے کہا کہ دیکھو پھر وہ کیا ہوگا کہ من کنت مولا والی بات کیا ہوگی؟ حضور نے جو فرمایا تھا غدیر خم کے موقع پر کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ دیکھیے مولا کا جو معنی ہے وہ خلیفہ نہیں، مولا کا جو معنی ہے وہ خلیفہ بولیے نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی ہے۔ اگر مولا کا معنی یہی لے لو پھر قرآن میں انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ اب یہاں ترجمہ کرو کیا بنے گا؟ اللہ ہمارا خلیفہ ہے۔ اگر اللہ ہمارا خلیفہ ہے مانا لیا پھر اللہ بھی تو کسی کے بعد ہوا نا۔ پھر یہ سوچیے آپ خلیفہ بنایا کیوں جاتا ہے؟ اگرچہ درس قرآن میں بات آئے گی لیکن میں بتا دیتا ہوں آخری بات۔ خلیفہ بنانے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، اتنی 3 بڑی اہم بات رس کر رہا ہوں، میرے مضمون کے اندر شامل ہے۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے اگر کہیں حاکم وقت چلا جائے، اس کی غیر موجودگی میں اس کے منصب کو یہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، کوئی انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، تو اس فوت ہو گئے جو جگہ خالی ہوئی اس کے فرائض منصب بھی یہ ادا کرے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے
کہ وہ اتنا سارا کام اکیلا کرنے اس کے لیے دشوار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ دشوار ہوتا ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کوئی میرے نائب ہو، میرے معاون ہو جائیں تاکہ کام کو بانٹ لیا جائے. تو اللہ آنے جانے سے پاک، موت سے پاک، اس لیے کہ اللہ تو ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا. اب رہ گئی کام بانٹنے والی بات. اب چونکہ کوئی بھی انسان براہ راست اللہ سے فیض نہیں لے سکتا، اس لیے اللہ نبی کو بھیجتا ہے تاکہ نبی کا ذریعہ اور اللہ کے درمیان کوئی ذریعہ بن جائے. اور میں بتا چکا ہوں نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ سے نعمتیں لے اپنی امت کو نعمتیں دے، اسے نبی کہتے ہیں. حضرات محترم، ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس تشریف لائی حاضر ہوئی ہوں. حضور نے فرمایا دیکھو کسی اور وقت آنا، کسی اور وقت آنا. اسے ساتھ ہی کہا اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو اب کہاں جاؤں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں دوبارہ اگر آ گئی اور آپ کا وصال ہو گیا تو اب میں کس سے مسئلہ پوچھوں، کس کے پاس جاؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دوبارہ آؤ مجھے نہ پاؤ پھر تم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا. یہ بھی دلیل ہے، ابو بکر صدیق کی خلافت کی دلیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے گئے ہوئے تھے. جب گئے ہوئے تھے نا، حضور تشریف لے آئے، ابھی نماز ہو رہی تھی. حضور تشریف لے آئے، ابھی نماز ہو رہی ہے. صدیق اکبر مصلی میں موجود ہیں. تو صحابہ نے کیا کیا، ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ پہ مارنا شروع کیا. اور ابو بکر صدیق جو تھے نا وہ بڑے انہماک کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے. توجہ نہیں کیا آپ نے کسی کی طرف، لیکن جب زیادہ مارنے لگے نا ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ پر اور آواز ہوئی، ابو بکر صدیق جب متوجہ ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب آپ پیچھے ہو رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز. کیا پڑھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. اور پڑھا کون رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق. تشریف کون لائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب نماز ہو رہی ہے، انہیں اطلاع مل گئی، حضور اشارہ کر رہے ہیں لیکن تم پڑھاتے رہو، وہیں رہو اپنے مقام پر، پیچھے نہیں ہٹو. اور ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب دیکھیے نماز ہو رہی ہے، نماز کس کی پڑھ رہے تھے بولیے؟ رب کی بندگی، رب کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، مگر اشارہ کس کا سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ کا سمجھ رہے ہیں. ابو بکر بھی سمجھ رہے ہیں، رسول اللہ بھی سمجھ رہے ہیں. ابو بکر پیچھے آ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں ابو بکر پیچھے نہ آ، رسول اللہ فرما رہے ہیں آگے رہے. تو یہ نماز ہو رہی ہے، اصل میں تعظیم مصطفیٰ ہو رہی ہے. ابو بکر صدیق پیچھے آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز آگے پڑھائی. جب نماز پڑھا دی نا، نماز پڑھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جب میں تم سے کہہ رہا تھا، ہائے ہائے ہائے، بھائی نماز میں بھی کہہ رہے تھے، نماز میں بھی کہہ رہے تھے. اگر کوئی میں نماز پڑھا رہا ہوں بالفرض اور کوئی میں کسی سے کچھ کہہ دوں، یا مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں تو کوئی کہہ دے مجھے سچ بتانا ان کی نماز ہوگی؟ ہے جی، ان کی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اگر کوئی شخص مسجد میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو اور کوئی اشارہ سے بتا دے، اس کی نماز فاسد. کوئی سلام کا جواب دے دے، نماز فاسد. حتیٰ کہ چھینک آ جائے وہ کہہ دے نا الحمدللہ، پھر بھی نماز فاسد. اپنی ہی پڑھ رہا ہو تب بھی نماز ختم ہو جائے گی. لیکن واہ واہ سبحان اللہ، کیا نماز ہو رہی ہے، ایسی نماز جس میں تعظیم مصطفیٰ ہو رہی ہے. اور اگلا جملہ کمال کا تھا، انہوں نے فرمایا ابو بکر میں کہہ رہا تھا نا تم سے کہ وہیں رہتے،
آپ نے ارشاد فرمایا ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کے آگے کھڑا ہو۔ ابو قحافہ کے بیٹے کی جائز بات نہیں ہے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں ان کے آگے کھڑا ہو۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ ابو بکر جس میں موجود ہوں اس میں کسی اور کو امام بننے کی یہ بات جائز نہیں ہے کہ کوئی اور نماز پڑھائے۔ حضور نے حکم دیا جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بھی اس میں موجود تھا، میں بھی موجود تھا، لیکن حضور نے نام علی کا نہیں لیا۔ اور ویسے کیا فرمایا؟ امام اسے بناؤ جو قرآن کا زیادہ عالم ہو، قرآن زیادہ پڑھنے جانتے ہو۔ یہ سمجھیے مسئلہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے قرآن پڑھنا ہو نا تو عبداللہ بن مسعود سے پڑھا کرو، عبداللہ بن مسعود سے پڑھا کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن مسعود ذرا قرآن تو سناؤ، جس سے رسول اللہ کہیں بخاری میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ عرض کی آقا نازل تو آپ پر ہوا ہے، میں پڑھوں؟ فرمایا ہاں آج جی چاہتا ہے کہ تم سے قرآن سنوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں لہن داؤدی عطا فرمائی ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن سننا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، قرآن سننا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ نعتیں بھی سنتے ہیں ہم، بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن بھی سنا کرو۔ تو حضور نے فرمایا کہ قرآن امام اسے بناؤ جو زیادہ قرآن کا عالم ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے قاری تھے، لیکن مصلی پہ اسے کھڑا نہیں کیا۔ وہ علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرنے شروع کروں، سورہ فاتحہ کی تفسیر اور اس کی بسم اللہ کی باقی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بن جائیں کہ کتابوں کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ اتنے بڑے عالم دین، ان کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کھڑا کیا؟ ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، اس لیے کہ حضور جانتے تھے سب سے بڑا اگر کوئی عالم ہے تو ابو بکر صدیق ہی ہے۔ بخاری خود روایت موجود ہے، حضرت علی نے فرمایا ہم میں سب سے زیادہ جاننے والا ابو بکر صدیق ہے۔ وہ کوئی عالم کہے نا کہ یہ بڑا عالم ہے تب مزہ آتا ہے، کوئی بہادر کہے نا یہ بڑا بہادر ہے تب مزہ آتا ہے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا ہم میں سب سے بڑا بہادر بھی ابو بکر ہے اور ہم میں سب سے بڑا علم کا جاننے والا بھی ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے صحابہ کرام نے جب رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو آپ نے اس کی شورا نے بیٹھ کر فیصلہ کیا، جسے رسول اللہ نے اپنا مصلی دیا، ہم دین کے امور بھی اس کے سپرد کرتے ہیں، اور پھر آپ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے خالق کی کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل